بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، رضائی بھائی، وفادار دوست، امیر طیبہ، کاشف الکرب، اسد اللہ، واسد الرسول، سید الشہداء، سیدنا ابو عمارہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام کے عظیم سپاہی، جلیل القدر سپہ سالار، صف اول کے مجاہد اور غزوہ بدر کے فاتح ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب یہ ہے: حمزہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن کسا، اور والدہ کی طرف سے کچھ یوں ہے: حالہ بنت وہیب بن عبد المناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ۔ شعر و شاعری، گھڑ سواری اور سیاحت آپ کے پسندیدہ مشاغل تھے۔ قبائل عرب میں آپ کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قریش مکہ کے بڑے بڑے رئیس سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے مراسم رکھنے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ شروع سے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت لگاؤ اور پیار تھا۔ ایک روایت کے مطابق ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کو ابو جہل، عدی بن الحمرہ وغیرہ نے برا کہا، طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا، یہاں تک کہ گالیاں بھی دی۔ جب آپ کو اس کا علم ہوا تو غضبناک ہو کر مسجد حرام میں داخل ہوئے اور ابو جہل کے سر پر ایک ایسی ضرب لگائی کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ کفار و مشرکین مکہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہمیشہ خائف رہا کرتے تھے۔ اس لیے جب آپ جیسی معاشرتی جاؤ حشمت اور جرأت و شجاعت والی شخصیت نے اسلام قبول کیا تو اسلام کو مزید تقویت ملی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو امام ملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زیارت کا شرف بھی حاصل ہوا۔ عمار بن ابی عمار سے روایت ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ میں جبرائیل کو ان کی اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا تمہیں طاقت نہیں ہے کہ انہیں دیکھو؟ انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ فرمایا اپنے مقام پر بیٹھ جائیں۔ پھر جبرائیل کعبے میں اس لکڑی پر اترے جس پر مشرکین بیت اللہ کا طواف کرتے وقت اپنے کپڑے رکھ دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا اپنی نظر اٹھاؤ اور دیکھو۔ انہوں نے دیکھا تو جبرائیل کے دونوں قدم مثل زمرد کے سبز تھے۔ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جرأت و بہادری کی تعریف فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے آخری سانس تک خود کو اسلام کی سربلندی کے لیے وقف کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ بغیر زرہ پہنے جہاد کرتے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ احد میں عظیم خدمات سر انجام دیتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔ ابن اسحاق سے روایت ہے کہ احد کے دن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے دو تلواروں سے جنگ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں اسد اللہ، اللہ کا شیر ہوں۔ یہ کہتے ہوئے کبھی آگے جاتے اور کبھی پیچھے ہٹتے۔ وہ اسی حالت میں تھے کہ اچانک پھسل کر اپنی پیٹھ کے بل گر پڑے۔ انہیں وحشی اسود نے دیکھ لیا۔ اس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نیزہ کھینچ کر مارا اور شہید کر دیا۔ ایک روایت ہے کہ پھر حبشی وحشی نے انہیں نیزہ یا برچھا مارا اور ان کا پیٹ چاک کر دیا۔ ان کا جگر ہندہ نے لے کر کھانا چاہا مگر اس پر وہ قادر نہ ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اس میں سے کچھ کھایا؟ لوگوں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کو منظور نہیں، کہو حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی جز آگ میں داخل کرے۔ جب شہدائے احد کے کفن دفن کا وقت آیا تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک چادر کا کفن دیا گیا جو اتنی چھوٹی تھی کہ سر ڈھانپتے تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں ڈھانپتے تو چہرہ کھل جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چہرہ ڈھانپ دو۔ آپ نے ان کے پاؤں پر ہرمل، جو کہ ایک گھاس ہے جسے فارسی میں سپند کہتے ہیں، رکھ دی۔ عمر بن عثمان الجاشی نے اپنے دادا سے روایت کیا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد المطلب اور عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالی عنہما ایک قبر ہی میں دفن کیے گئے۔ اس روز حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہداء میں وہ پہلے شخص تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی نماز جنازہ پڑھی۔ پھر اور شہداء آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یک کے بعد دیگرے جمع کیے گئے۔ جب کسی شہید کو لایا جاتا تو اسے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں رکھ دیا جاتا، پھر ان پر اور اس شہید پر نماز جنازہ پڑھی جاتی۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 مرتبہ آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدگی سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر انور پر تشریف لے جاتے اور دعائے مغفرت فرماتے۔ ابھی جعفر سے مروی ہے کہ سیدنا فاطمہ سلام اللہ علیہا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پر تشریف لائیں، اس کی مرمت اور اصلاح فرمایا کرتی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے چاچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ قیامت کے دن میری اونٹنی پر سوار ہو کر میدان حشر میں آئیں گے۔ بلا شبہ امیر طیبہ اسد اللہ واسد الرسول سید الشہداء سیدنا ابو عمارہ امیر حمزہ کاشف الکرب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے وہ درخشندہ ستارے ہیں جن کی محبت و عظمت کی ضیاء پاشیوں سے مسلم امہ کے دل اس جہان حسرت بود کے فنا تک منور رہیں گی اور ان کی عقیدت کے ڈنکے بجتے رہیں گے۔